بنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رات مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا اور ڈرانے والا بنایا۔ یہ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں۔ دیکھیے یہ اللہ اپنے حبیب کا قصیدہ بیان کر رہا ہے، اپنے حبیب کی فضیلتوں کو بیان فرما رہا ہے اور فضائل کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہے کہ دیکھو فضائل بیان کرنا یہ سنت الہی ہے، اور فضائل کی اتنی اہمیت ہے، میں یہی تو آپ کی خدمت میں 2 دن سے عرض کر رہا ہوں مسلسل کہ فضائل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ہر شے کا نبی کو حکم دیا ہے کہ یہ پہنچا دو۔ مثلا نماز کے لیے اللہ نے خود نہیں کہا کہ کسی سے کہ نماز پڑھو، نبی کے ذریعے کہلوایا کہ نماز پڑھو۔ روزے کے لیے کہا روزہ رکھو تو نبی کے ذریعے کہلوایا کہ روزہ رکھو۔ حج کے لیے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ حج کرو۔ تو جتنے بھی احکام ہیں سب نبی کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچوائے ہیں، لیکن جب فضائل کا مسئلہ آیا تو اللہ نے خود فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو اکٹھا کر کے آواز دی، اعلموا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ جب فضائل کا مسئلہ ہوا تو اللہ نے فضائل سنوائے نہیں، خود سنائے۔ غور کر رہے ہیں آپ، فضائل اللہ نے سنوائے نہیں بلکہ خود سنائے فضائل، اور ملائکہ کو جمع کر کے دیکھیں معصوموں کی بارگاہ میں اللہ خود فضائل بیان کر رہا ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ آواز دیتا ہے میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں تانا مگر پنجتن کی محبت میں، زمین کا فرش بچھایا پنجتن کی محبت میں، سورج کو چمکایا پنجتن کی محبت میں، ستاروں کو جھلملایا پنجتن کی محبت میں، چاند کو روشن کیا پنجتن کی محبت میں، زمین و آسمان بنایا پنجتن کی محبت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں محبت خالی کی نہیں جاتی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غور کر رہے آپ، محبت خالی دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، اظہار محبت بھی ضروری ہے۔ بھائی وہ دل نہ رکھنے والا، وہ جسم نہ رکھنے والا، اس نے بھی جب پنجتن سے محبت کی تو خالی اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی، اس کا اظہار اس طریقے کیا کہ آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، کشتیوں کو پانی پر روا کیا، پھولوں میں مہک پیدا کی، کلیوں میں چٹاک، ڈالیوں میں لچاک، خاروں میں کھٹاک، سمندر میں وجدانی، دریا میں روانی، بادل میں شور، ہوا میں زور۔ اللہ نے اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ ہے قادر مطلق، وہ ہے خالق کائنات، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، تو اس نے اپنے اختیار کے مطابق محبت کا اظہار کیا۔ آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، پھولوں کو مہکایا، کلیوں کو چٹکایا۔ ہم ہیں ناچیز بندے، ہمارے اختیار میں اتنا نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اب اس کا اظہار کیسے کریں؟ تو ہم بھی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، اس نے آسمان کا شامیانہ تانا، ہم مجلسوں کے لیے شامیانے تانتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس نے زمین کا فرش بچھایا، ہم مجلسوں میں فرش بچھا دیتے ہیں۔
ہیں, متوجہ ہے نا. ہم مجلسوں میں فرش بچھا دیتے ہیں, ارے یہ ماتم, یہ عزاداری, یہ نوحہ خوانی, یہ فرش عزا پہ بیٹھنا, یہ جلوسوں میں جانا, یہ محبت کا اظہار ہے. اور کوئی ہم پا الزام نہ لگائے علی والوں پا کہ محبت کرتے ہو تو اظہار کیوں کرتے ہو. اگر الزام لگانا ہے تو ہم سے پہلے خدا پا الزام لگاؤ, اس نے بھی تو محبت کا اظہار کیا ہے. اب دیکھیے فضائل سنا کے اظہار کیا, فضائل سنا کے اظہار کیا, اور وہیں سے ہمیں اس بات کا پتہ بھی چلا کہ فضائل سننے والا کون ہے, فضائل پڑھنے والا کون ہے. سننے والے ملائکہ ہیں, پڑھنے والا خدا ہے. نتیجہ ہم نے وہیں سے نکال لیا کہ فضائل پڑھنا اللہ کی سنت ہے اور فضائل سننا ملائکہ کی سیرت ہے. ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں فضائل کا جاننا بہت ضروری ہے, فضائل کا جاننا, واقف ہونا بہت ضروری. کیوں کہ اس لیے کہ جیسے آپ وضو کے مسائل سیکھتے ہیں, مسائل وضو کے جاننا ضروری ہے, غسل کے مسائل جاننا ضروری ہے, نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے, روزے کے احکام اور مسائل جاننا ضروری ہے. کیوں جاننا ضروری ہے؟ کہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو اعمال میں غلطیاں ہوتی رہیں گی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو اعمال میں غلطیاں ہوں گی. تو جیسے مسائل جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اعمال میں غلطی نہ ہو, ویسے ہی فضائل جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ عقیدے میں غلطی نہ ہو. ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پا. فضائل عقیدہ سدھارتے ہیں, فضائل آل محمد عقیدہ سدھارتے ہیں. میرے عزیزو, میں یہی تو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فضائل کی کیا اہمیت. دیکھیے جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے, اہل بیت کے تو بڑے فضائل ہیں, جو ان کے دروازے سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی بافضیلت بن جاتا ہے, وہ بھی باعظمت بن جاتا ہے. آپ کی کوئی فضیلت نہیں تھی, میری کوئی فضیلت نہیں تھی, لیکن جب ہم در حسین سے منسوب ہوئے تو ہماری فضیلت ہوئی. آپ کہلائے عزادار حسین تو آپ کی عظمت بنی, میں کہلایا ذاکر حسین تو عظمت ہوئی. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہماری نسبت جب ان کے دروازے سے ہوئی تو فضیلت ہوتی ہے. ارے فضیلت آپ دیکھیں ان کے دروازے ہی سے ملتی ہے. اب ایک جملے میں سمیٹ کے کہہ دوں آپ سمجھ جائیں گے. فضیلت ان کے دروازے ہی سے ہے. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ جناب قمبر بادشاہ کے بھتیجے تھے, جناب قمبر بادشاہ کے بھتیجے تھے, لیکن جب تک بادشاہ کے بھتیجے تھے تب تک آپ انہیں نہیں جانتے تھے, لیکن جب مولا علی کے غلام بن گئے, غور کر رہے ہیں آپ, تو اب کون نہیں جانتا ہے ان کو. جب تک بادشاہ کے بھتیجے بن کے رہے آپ نہیں پہچانتے تھے, لیکن مولا علی کی غلامی میں آ گئے اب کون نہیں جانتا ہے. دوسری دلیل دوں, جناب فضہ اپنے یہاں کی مالکن تھیں, صاحب تاج و تخت تھیں, اپنے یہاں کی بادشاہ تھیں. غور کر رہے ہیں آپ, مالکن تھی جناب فضہ, صاحب تخت تھیں, صاحب تاج تھیں. جناب فضہ نے ایک دن اپنی جوتیاں اتاری اور اپنے تخت پر رکھی, آواز دی تیری اوقات یہ ہے, میں چلی کنیزی سیدہ میں. اللہ اکبر. جب تک فضہ بادشاہن بن کے رہیں آپ نہیں جانتے تھے, لیکن جب سے سیدہ کی کنیز بن گئی اب کون نہیں پہچانتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت ان کی غلامی اور کنیزی میں ہے وہ شہنشاہیت میں بھی نہیں ہے, وہ بادشاہت میں بھی نہیں ہے. ارے جو شہرت اور عزت ان کی غلامی اور کنیزی میں ہے وہ بادشاہت اور شہنشاہیت میں بھی نہیں ہے. فضہ نے بادشاہت چھوڑی, کنیزی اختیار کی, سب پہچان گئے. قمبر نے اپنے چچا کو چھوڑا اور آ گئے علی کی غلامی میں, اب سب پہچان گئے. ایک دن قمبر گزر رہے ہیں راستے سے, دیکھا مولائے کائنات, سنیے گا, مولائے کائنات مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کچھ اشارے کر رہے ہیں, انگلی سے اشارے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قمبر وہیں پہ ٹھہر گئے. جب علی اشارے کر کے رکے, آواز دی, یا علی آپ کیا کر رہے تھے؟ آواز دی, قمبر میں لوگوں کو کھانا بانٹ رہا تھا. اللہ اکبر. میں لوگوں کو کھانا بانٹ رہا تھا, میں لوگوں کو کھانا بانٹ رہا تھا, کھانا مخلوق میں پہنچا رہا تھا. آواز دیکھیں, اس پہ حیرت نہ کیجیے گا کہ کھانا علی کیسے بانٹتے, یہ تو اس کا کام ہے کھانا بانٹنا. تو بھائی یہ تو کووڈ نے ہمیں بتا دیا کہ کون کون کھانا بانٹ سکتا ہے.
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। भाई देखिए, ये एक बात हमारे तसव्वुरात में आ जाती है, ये भी फ़ज़ाइल न जानने की वजह से आती है कि खाना बांटना, रिस्क बांटना तो उसका काम है। चौथे इमाम बैठे हुए हैं, सुबह का वक्त है, नमाज के बाद सूरज तुलू होने वाला है, सफ़ेदी नमूदार हो चुकी है, हल्की हल्की रोशनी हो रही है, इमाम बैठे हुए हैं, असहाब चाहने वाले बैठे हुए हैं। दीवार पे एक चिड़िया आई, परिंदा, और आने के बाद वो परिंदा चहचहाने लगा, आवाज़ें करने लगा, बोलने लगा। तो एक चाहने वाले ने कहा, मौला इजाज़त दीजिए ताकि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, इसलिए कि ये चहचहा रहा है तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इमाम ने कहा, नहीं, इसे हटाओ नहीं, ये कुछ मुझसे कह रहा है। कहा, मौला ये क्या कह रहा है? कहा, ये अपने हिस्से का रिस्क मुझसे मांग रहा है, अपने हिस्से का खाना मुझसे मांग रहा है। कहा, मौला तो रिस्क तो बांटना अल्लाह का काम है, क्या आप बांटते हैं? आवाज़ दी, नहीं नहीं, रिस्क मुअय्यन अल्लाह करता है, बांटते तो हम ही हैं। किसे कितना देना है, क्या देना है, ये वो मुअय्यन करता है, तकसीम तो हम ही करते हैं। वह सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पा। भाई जैसे नमाज इबादत अल्लाह की है मगर पहुंचाई नबी ने है, रोज़ा इबादत अल्लाह का मगर पहुंचाया तो नबी ने है ना, ये सब पहुंचाए। जैसे इबादतें अल्लाह की है, पहुंचाने वाले नबी, वैसे ही राज़िक वो है, रिस्क पहुंचाने वाले अली। गौर कर रहे हैं आप? पहुंचाने वाले। अगर बांट रहे तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि हाकिम हमेशा खुद नहीं आता है, वो कुछ लोगों को मुअय्यन करता है कि आप ये काम कर दें, ये काम कर दें। और हैरत तो इसी पे होती है कि अल्लाह फरिश्तों से काम करवा रहा है, कोई सवाल नहीं करता ये कैसे। रूह अल्लाह कब्ज़ करने थोड़ी आता है, फरिश्ते ही तो कब्ज़ कर रहे हैं। तो कोई नहीं कहता है कि ये काम तो अल्लाह का है, मारना और जिलाना, ये फरिश्ता क्यों कर रहा है? गौर कर रहे हैं आप? फरिश्ता क्यों कर रहा है? हवा कौन चलाता है? फरिश्ते ही तो मुअय्यन है जो हवा चलाता है। समंदर में रवानी के लिए कौन है? फरिश्ते ही तो मुअय्यन है। बारिश कौन बरसाता है? फरिश्ते ही तो मुअय्यन है। ये सारे काम फरिश्ते करे तो कोई हैरत नहीं करता है, अगर अली वही करने लगे तो हैरत की क्या बात है? गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, हैरत की क्या बात है इसमें? ताज्जुब की कोई बात ही नहीं। अब अली इशारे कर रहे थे, क्या कर रहे हैं अली? लोगों को रिस्क बांट रहा था, खाना बांट रहा था। ये बात जहन में आ गई ना, अली रिस्क बांट रहे थे, अली खाना बांट रहे थे। जनाब सुलेमान को हुकूमत मिली। एक दिन कहते हैं, परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि तूने इतनी बड़ी हुकूमत दी है मुझे, इतना बड़ा सुल्तान बनाया, तो चाहता हूँ कि मैं तेरी मखलूक की दावत करूँ। जो जो मेरी हुकूमत में है, जनाब सुलेमान की हुकूमत बहुत बड़ी हुकूमत थी, खाली इंसानों पे हुकूमत नहीं करते थे, परिंदों पे, चरिंदों पे, हैवानों पे, जिन्नातों पे, मछलियों पे, चींटियों पे, हवाओं पे, बादलों पे। गौर कर रहे हैं आप? ये जनाब सुलेमान की बहुत बड़ी हुकूमत थी, खाली इंसानों तक महदूद नहीं थी। का चाहता हूँ मखलूक की दावत कर दूँ। आवाज़ कुदरत आई, सुलेमान हुकूमत करो, सुलेमान हुकूमत करो, खाना खिलाना तुम्हारा काम नहीं है। अल्लाह अकबर। सुलेमान खाना खिलाना और है, हुकूमत करना और है। इधर से इसरार बढ़ा, खुदा हुआ राज़ी का कर लो फिर दावत। लीजिए, जिन्नातों को हुक्म दिया समंदर के किनारे खाने का एहतमाम किया जाए। अब एक मखलूक की बात नहीं हो रही कि खाली इंसानों के लिए खाना बनाया जाएगा, जिन्नात भी शामिल, हैवान भी शामिल, मछलियाँ भी शामिल, चींटियाँ भी शामिल, पूरी मखलूक की हो रही है दावत। गौर कीजिएगा, सोचिए कितना खाना बनाया जा रहा होगा। अब सुलेमान कह रहे हैं दावत का वक्त मुअय्यन ऐलान कर दो पूरी मखलूक में कि फ़लाँ वक्त खाना शुरू हो जाएगा, सब मखलूक आके खाना खा ले। लीजिए, अभी दावत का वक्त नहीं हुआ था कि समंदर में रहने वाली एक मछली ने अपने सर को पानी से बाहर निकाला और आवाज़ दी, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तो आवाज़ आई, अभी दावत का वक्त नहीं हुआ।
وہ اندر چلی گئی. دوبارہ پھر ایسے ہی سر نکالا, پھر کہا بھوکی ہوں کھانا کھلاؤ, کہا ابھی وقت نہیں ہوا ہے, وہ اندر چلی گئی. تیسری بار جب سر نکالا تو وقت ہو چکا تھا. اس نے کہا بھوکی ہوں کھانا کھلاؤ, لیجیے اب وقت ہو چکا تھا. اب کھانا اسے دیا جانے لگا. اب وہ اس کی زبان پہ نہ آ ہی نہیں رہا ہے. مچھلی کہہ رہی اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ, پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں, اور لاؤ اور لاؤ. کھانا وہ کھائی جا رہی ہے, اسے کھانا کھلایا جا رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ جو پوری مخلوق کے لیے کھانا بنا تھا اس میں سے 3 حصے ایک اکیلی مچھلی کھا گئی. اللہ اکبر, 3 حصے ایک اکیلی مچھلی. مثال کے طور پہ 4 دیگیں بنی تھیں تو 3 دیگیں تو وہ کھا گئی. اب ایک دیگ میں ابھی اور مچھلیاں بھی باقی ہیں, چوٹیاں بھی باقی ہیں, حیوان و انسان بھی باقی ہیں, جنات بھی باقی, پوری مخلوق ابھی باقی ہے. ابھی تو میں ایک مچھلی کی بات کر رہا ہوں. وہ 3 حصے جو پوری مخلوق کے لیے کھانا بنا تھا اس میں سے 3 حصے ایک اکیلی مچھلی کھا گئی. ایک اکیلی مچھلی. جب جناتوں نے یہ عالم دیکھا تو فوراً دوڑے ہوئے سلیمان کے پاس آئے. آواز دی سلیمان نبی اللہ, ایک مچھلی کا یہ عالم ہے, 3 حصے اکیلے کھا گئی ہے, باقی مخلوق کا کیا ہوگا؟ فوراً سلیمان سجدے میں گر پڑے. آواز دی پروردگار تو نے سچ کہا تھا, حکومت کرنا اور ہے کھانا کھلانا اور ہے, حکومت کرنا اور ہے کھانا کھلانا اور ہے. ارے وہ سلیمان تھے جو ایک مچھلی کو کھانا نہ کھلا پائے. یہ میرا مولا علی ہے جو کہہ رہا ہے یہ لو تمہارا کھانا, یہ لو تمہارا کھانا, یہ لو تمہارا کھانا. اس کا مطلب سلیمان ہونا اور ہے, علی ہونا اور ہے. سلیمان نے کھانا کھلایا مگر سب کو نہیں کھلا پائے, علی سب کو بانٹ. ایک شخص اور آیا, جب علی کا یہ حال دیکھا کہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور کھانا بانٹ دیتے ہیں تو وہ آن کے کہتا ہے یا علی کیا آپ سب کو بانٹتے ہیں؟ کہاں؟ تو کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن وہ آیا, بڑا مشہور واقعہ. دوسرے دن آیا تو خالی نہیں آیا, ایک شیشی میں ایک چیوٹی کو بند کر کے لے کے آیا اور جیب میں شیشی رکھ لی. علی نے اشارے کیے, جب اشارے کر کے رکے تو کہا یا علی کیا ہوا؟ بانٹ دیا کھانا؟ کہاں بانٹ دیا؟ کہا سب کو دے دیا. کہاں سب کو دے دیا؟ کہا سوچ لیجئے. کہا سوچتا وہ ہے جو بھولتا ہو, سوچتا وہ ہے جو بھولتا ہو. میں نے سب کو دے دیا رزق. کہا یا علی ابھی بھی غور کر لیجئے. میں نے کہا نا سب کو دے دیا رزق. کہا یا علی غور کر لیجئے. جب اس نے بار بار کہا تو مولا علی آواز دیتا ہے کیا بات کر رہا ہے؟ غور کر لیجئے, غور کر لیجئے. جیب میں تو شیشی لے کے آیا ہے, شیشی میں چیوٹی بند کر کے لایا ہے, سوچتا ہے رزق نہیں ملا ہے, شیشی کھول کے دیکھ لے اس کے منہ میں بھی دانا ہے. اللہ اکبر. غور کر رہے, اب اس کے منہ میں بھی دانا ہے. لیجیے, اب اس نے جو دیکھا تو اس کے منہ میں بھی دانا. اب جناب قمبر کی میں بات کر رہا تھا. جناب قمبر نے جیسے ہی دیکھا کہ مولا علی اشارے کر کے رکے, جب جناب قمبر کو تو کوئی شک ہی نہیں ہے, مولا کے غلام ہے, فوراً کہتے ہیں مولا علی یا اے میرے مولا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا رزق بانٹ رہا تھا. کہا اچھا, یہ اقرار کر لیا جناب قمبر نے. کہا مولا میں آپ کے دروازے پہ گیا تھا. کہا تو کیا ہوا؟ سنیے گا, بس آخری بات ہے, مجلس گفتگو تمام ہو رہی ہے, اس کے بعد ربط مصائب ہوں گے. آواز دی یا علی میں آپ کے دروازے پہ گیا تھا. کہا تو قمبر کیا ہوا؟ آواز دی میں نے دق الباب کیا. کہا پھر؟ کہا دروازے کے پیچھے فضا آئی, آواز فضا کی آئی. تو کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا فضا دروازے کے پیچھے آئی. کہا کون؟ میں نے کہا میں علی کا غلام قمبر. کہا کیوں آئے ہو قمبر؟ آواز دی میں نے کہا میں عبادت کرنے آیا ہوں. اتنی آسانی سے سن لیا آپ نے, میں عبادت کرنے آیا ہوں. اب جیسے کوئی مجھ جیسا ہوتا تو سوال کرتا, اب یہ جو اندر ہے وہ بھی اہل بیت کے درمیان رہنے والی, جو باہر ہے وہ بھی اہل بیت کے ساتھ رہنے والا, تو دونوں عارف ہیں. غور کیجئے گا, اب ہم جیسا ہوتا تو سوال شاید کرتا کہ عبادت کرنا ہے تو مسجد جاؤ, یہاں کیوں آئے ہو؟ لیکن جو اندر ہے وہ بھی جانتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے غلام. جو غلام کہہ رہا ہے میں عبادت کرنے آیا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے چہرے کی زیارت کرنے آیا ہوں.
کیونکہ نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. غور کر رہے آپ؟ میں علی کے دیدار کے لیے آیا ہوں، علی کے چہرے کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو ایک مرتبہ فضہ کی آواز آئی کہ اے کمبر جاؤ، علی چوتھے آسمان پر فرشتوں کو درس دے رہے ہیں. علی چوتھے، جس کو شک نہیں ہے وہ تو میرے ساتھ رہے نا، علی چوتھے آسمان پر فرشتوں کو درس دے رہے ہیں. اب کمبر کو یقین چل دیے، در مسجد پہ آئے تو دیکھا علی رزق بانٹ رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ آواز دی، مولا فضہ نے تو کہا تھا آپ چوتھے آسمان پر ہیں اور آپ تو میری نظروں کے سامنے کھڑے ہیں، آپ تو میری نظروں کے سامنے کھڑے ہیں. اور فضہ کہہ رہی تھی آپ چوتھے آسمان پہ ہیں. آواز دی، کمبر کیا فضہ کی بات پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن ان آنکھوں کا کیا کروں؟ آنکھیں دیکھ رہی کہ آپ میرے سامنے ہیں. تو ایک مرتبہ آواز دی، اے کمبر کیا فضہ کی بات کی تصدیق کرنا چاہو گے؟ آواز دی، مولا ہاں تو بتا دیجئے. علی نے 2 انگلیاں اٹھائی، کہا دیکھو آسمان کی طرف. اب جو دیکھا تو آسمان کے دریچے کھلے، جناب کمبر دیکھتے جا رہے ہیں کہ فضہ نے تو صرف چوتھے ہی آسمان پر بتایا تھا. اب جو دیکھا تو علی پہلے آسمان پر بھی نظر آئے، دوسرے آسمان پر بھی نظر آئے، تیسرے آسمان پر بھی نظر آئے، چوتھے آسمان پر بھی نظر آئے. ایک مرتبہ آواز دی، یا علی آپ تو ہر جگہ ہے. تو علی نے ایک جملہ کہا ہے، کمبر غلام تم بھی ہو، کنیز فضہ بھی، لیکن فضہ سے مقابلے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تم ڈیوڑھی کے باہر کے غلام ہو، فضہ ڈیوڑھی کے اندر کی کنیز ہے. اللہ، وہ ہر وقت معصوموں میں رہتی ہے، تم ہر وقت نہیں رہتے ہو. ارے یہیں سے ہم نے نتیجہ نکال لیا کہ جب ان کے غلام اور کنیز برابر نہیں ہے تو اصحاب اور آل کہاں برابر ہوں گے؟ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر. اور کر رہے ہیں میرا جی. دیکھیے یہ فضائل، یہ مناقب اہل بیت سے جوڑتے ہیں، اہل بیت تک لے کے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فضائل اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رو سکیں. آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ ہر ایک پہ روتے ہیں جس کے مرنے کی خبر سنتے ہیں. انصاف سے بتائیے گا، نہیں روتے ہیں. کوئی امریکہ میں مر گئے آپ نہیں روتے، ایران عراق میں مر گئے کوئی نہیں روتے. غور کر رہے ہیں آپ؟ دنیا میں ارے سب کو جانے دیجئے، صورت میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، آپ سب پہ تھوڑی روتے ہیں. آپ اس پہ روتے ہیں جسے جانتے ہوں پہچانتے ہوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ روتے ہیں جسے جانتے ہوں پہچانتے ہوں، یا رشتہ دار ہو یا دوست احباب میں سے کوئی ہو، جاننے پہچاننے والا ہو، اس پہ روتے ہیں. کیوں؟ کہ گریے کا تعلق ہی ہے جان پہچان سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ گریے کا تعلق ہی ہے جان پہچان سے. آپ سب پہ نہیں روتے ہیں، جسے جانتے پہچانتے ہوں اسی پر روتے ہیں، اسی پر گریا کرتے ہیں. تو اب سمجھے مصائب سے پہلے فضائل کیوں رکھے گئے؟ اسی لیے تاکہ کن پر رونا ہے ان سے جان پہچان تو ہو جائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ انہیں پہچان تو لیا جائے. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جاننے پہچاننے کے لیے فضائل ہی کیوں ضروری ہیں؟ تو یہ سوال خطیبوں سے نہ کرو، یہ سوال چوتھے امام سے کرو کہ اپنے کو پہچانوانے کے لیے دربار یزید میں فضائل ہی کیوں سنائے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب فضائل سے بہتر کوئی پہچانوانے کا ذریعہ ہے ہی نہیں. جیسی پہچان فضائل سے ہوگی کسی اور سے. جو انسان جس کے جتنے فضائل جانتا ہے اتنا ہی اس کی مصیبت پہ تڑپ کے روتا ہے. یہ ہم میں کوئی بلک بلک کے روتا ہے، کوئی سسک سسک کے روتا ہے، کوئی خالی سر جھکا لیتا ہے. یہ مسئلہ عرفان کا ہے. جو جتنا حسین کو جانتا ہے وہ ویسے روتا ہے تڑپ کے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اس کے آنکھ سے آنسو ویسے ہی نکلتے. جو جتنا جانتا ہے میرے عزیز، جتنا واقف ہے، جتنے فضائل اس تک پہنچے. فضائل کا کمال تو یہ ہے، آپ کسی سے بھی کہیے، بس گفتگو تمام ہو گئی، کسی سے بھی کہیے کہ حسین مار دیے گئے، کبھی نہیں روئے گا. لیکن جب اسے فضائل سنائیں گے کہ یہی حسین ہے جس کی چکی ملائکہ چلاتے تھے،
جس کا جھولا جبریل جھلاتے تھے، جس کا لباس جنت سے آیا، اس کے بعد جب کہیں گے اسی حسین کے گلے پر کند خنجر چلا تو تڑپ کے رو دے گا۔ کیوں؟ فضائل سن چکا ہے۔ اور کر رہے میرے عزیزوں، تو رلاتے تو فضائل ہی ہیں۔ جو انسان فضائل جانتا ہے وہ تڑپ کے روتا ہے۔ اسی لیے فضائل علماء نے قانون بنایا کہ مصائب سے پہلے فضائل سناؤ تاکہ انسان حسین کو جانے پہچانے، پھر جب مصائب ہوں تو تڑپ کے روئے۔ آپ کا یہ تڑپنا بتا رہا ہے کہ آپ حسین سے واقف ہیں، آپ حسین کو جانتے ہیں۔ لیجئے 3 محرم آ گئی، کل حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے۔ میں کچھ آج زیادہ نہیں عرض کروں گا، بس 2-3 منٹ لے رہا ہوں، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، یہی مال مجلس ہے۔ حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں حسین کو اپنی شہادت دینا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو بے چینیوں کی جگہ ہے، کرب کی جگہ ہے، مصیبت و بلا کی جگہ ہے۔ میں نے رات میں عرض کیا تھا کہ زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی، آواز دی بھیا یہ جگہ ہمیں اچھی نہیں محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے سر سے ردا ہٹ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے چند ناصر ساتھ ہیں، چند چاہنے والے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، حبیب ابن مظاہر، خط لکھا، بس 2-3 جملے پڑھوں گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، بس میں وہیں پہ چھوڑ دوں گا، آپ کی آنکھیں بس نم ہو جائیں، وہیں پہ چھوڑ دوں گا۔ حبیب کو خط لکھا، آواز دیے میرے بچپن کے دوست حبیب، حسین عالم غربت میں نرغہ عادہ میں گھر چکا ہے، حبیب کیا حسین کی مدد کو نہ آؤ گے؟ لیجئے یہ خط اس وقت پہنچا کہ جب حبیب کھانے میں مشغول تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خط پہنچا، امام کے خط کو آنکھوں سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بیوی کے سامنے آ گئے، آواز دی، بیوی دیکھتی ہے، بے چینی کا عالم ہے، آواز دی پریشان کیوں ہوں حبیب؟ آواز دی کہ حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ آواز دی حبیب تو کیا سوچتے ہو، جلدی جاؤ نصرت کے لیے۔ حبیب اگر تم نہ گئے تو میں خود چلی جاؤں گی حسین کی نصرت کے لیے، میں خود چلی جاؤں گی حسین کی نصرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ سنا، حبیب نے ایک مرتبہ بیوی کو شاباشی دی، آواز دی، ہاں مجھے ایسے ہی ہم سفر چاہیے تھی کہ جو حسین پر جان قربان کرنے والی ہو، حسین کی چاہنے والی ہو۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے غلام سے کہا، رہوار فلاں جگہ پہ تیار کرو، فلاں جگہ پہ میری سواری تیار کرو۔ غلام نے سواری تیار کی۔ حسین کی غربت دیکھیں گے میرے عزیزو، حسین کی مظلومی دیکھیں گے۔ غلام سواری تیار کر رہا ہے حبیب کی، حبیب ادھر مکان میں تیار ہو رہے ہیں سفر کے لیے۔ تھوڑی سی حبیب کو دیر ہوئی، غلام رہوار کے قریب آتا ہے اور کان میں ایک جملہ کہتا ہے اگر حبیب حسین کی نصرت کے لیے نہ گئے تو میں جاؤں گا تجھ پر سوار ہو کے، میں زہرا کے لال کی نصرت کروں گا، میں حسین کی مدد کروں گا، میں جا کے حسین پر جان قربان کر دوں گا۔ لیجئے اتنے میں حبیب آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے رہوار پر سوار ہوئے، حبیب چلے۔ عزاداروں سنیں گے، حبیب کربلا کے میدان میں آئے، ایک گرد و غبار اٹھا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں استقبال کے لیے بڑھو، میرا دوست آ رہا ہے، استقبال کرو، میرا ناصر آ رہا ہے۔ لیجئے حبیب کا استقبال ہوا، حبیب قریب آئے، بس آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ عزاداروں حبیب آگے بڑھے، میں شاید پوری شہادت نہ پڑھوں، عزیزو تاریخ کہتی حبیب آگے بڑھے، حسین نے سینے سے لگایا، آ گیا میرا دوست، آ گیا میرا دوست۔ عزیزو دوست پر کتنی ڈھارس ہوتی ہے نا، ایک دوست ہی جانتا ہے دوست کیا ہوتا ہے۔ حبیب نے حبیب کو سینے سے لگایا، آ گیا میرا دوست، آ گیا میرا دوست۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا دوست آ گیا ہے۔ حسین خوشی کے، حسین کی آنکھوں میں خوشی
خوشی کے آنسو ہیں، میرا دوست آ گیا ہے، میرا دوست آ گیا ہے۔ عزیزو یہ چرچا ہونے لگا، دوست آ گیا، دوست آ گیا، آواز خیمے تک پہنچ گئی۔ زینب نے سنا کہ حسین کا دوست آیا ہے حسین کی مدد کے لیے۔ بس ایک مرتبہ فضہ سے کہا کون آیا ہے؟ آواز دی حبیب آئے ہیں۔ آواز دی زینب کہتی ہیں جاؤ فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو، حبیب کو میرا سلام کہہ دو کہ اس عالم غربت میں میرے بھیا کی مدد کے لیے آئے، حبیب تمہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ بس جیسے ہی حبیب تک زینب کا سلام پہنچا حبیب تڑپ گئے، آواز دی اللہ اکبر۔ آج سیدانیہ کس عالم غربت میں ہے کہ آج سیدانیہ غلاموں کو سلام کر رہی ہے، بیویوں میں کوہرام بپا ہوا۔ آواز دی حبیب تمہارا شکریہ، تم ہماری مدد کو آئے اے حبیب۔ سیالم اللہ ظلم ایام ماتم ہے اس